میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں سارا وقت تیار ہوتا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آؤں، کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی آزادی کے جہادی بنے ہوئے تھے وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیویٹ چینلز۔ تو مجھے کسی نے سنا نہیں ہے، ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں، تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتا ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے۔ تو میں سب سے پہلے سائفر کا ذرا میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی، یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ، یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلیاں آئیں گی۔ مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ تھی، ہماری گورنمنٹ گئی، جیسے سائفر آیا اس کے اندر بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ایک امریکی آفیشل ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے، اسد مجید کو، واشنگٹن میں، کہ عمران خان کو تم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹانا ہے، اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی، یہ غالباً 6 مارچ تھا، اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتی ہے، ٹیبل ہو جاتی ہے اسمبلی میں، اور اس کے بعد پھر جو سارا وہ کہتے ہیں نا ریسٹ از ہسٹری، آہستہ آہستہ کیا بڑی جلدی ہمارے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بیک بینچرز بھی کہتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سائفر کس کے لیے پیغام تھا؟ وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی، جس کے پاس ایجنسیز تھیں، جو ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر لے جا سکتا تھا دوسری طرف اور گورنمنٹ کرا سکتا تھا، وہ جنرل باجوہ تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی تب بھی کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں۔ میں نے پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی جس میں جنرل طارق کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا، لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل طارق جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا۔ پوری کوشش کی گئی سپر کنگ نے کہ کسی نہ کسی طرح دب جائے بس سائفر کی، اس کے اوپر بات ہی نہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جانی ہیں سپر کنگ کی طرف، اور اس نے ہر بار استعمال کیا۔ ہمارا جب سپریم کورٹ میں کیس چلا ہوا تھا، جب قاسم سوری نے اڈجرن کی اسمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور میں اس لیے اڈجرن کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے اوپر تحقیقات ہو، انکوائری ہو کہ کیا یہ سائفر اس کے پیچھے کیا تھا۔ انکوائری میں تو پتہ چلنا تھا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس نے جب وہ لہرایا اور اس نے اڈجرن کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس۔ تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹارنی جنرل، ہم حیران ہو گئے، انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی۔ اصل ایشو تو سائفر تھا، باقی ساری باتیں کر دی، سائفر پہ بات نہیں ہوئی۔ اب سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا۔ پریشر تو سپر کنگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے، تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا۔ نعیم بخاری جو اسد کیسر کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے تو میرا کیس ہی ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے سائفر کے اوپر بات کی۔ تو یہ جو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش کر رہے تھے جن کو پتا تھا کہ تحقیقات سے ان کے اوپر انگلیاں آنی ہیں۔ میں کوشش کرتا رہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو۔ جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی، اس کو انہوں نے جنرل طارق کو بھی بھگا دیا، پھر چیف جسٹس صاحب کو میں نے لیٹر لکھا، سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، نہیں ہوئی۔
تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے، میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے، لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ، تاکہ میں تیاری کر کے آؤں۔ لیکن میں ایف آئی اے کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے۔ آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، جو آپ کے اوپر ہے، وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے۔ وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا، ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا، ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی وکیل کو بھی پتا نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے، یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں۔ تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے، تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ہمیں تو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ، جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری، جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئی ایم ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے، انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے، اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے۔ ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی، اور وہ صرف اور صرف، اب ضرورت نہیں ہے آپ آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں نا، آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے، اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا، تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی، روزگار بڑھتا جا رہا تھا،